چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ جو قوم نہ ہو حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ ہر طرف حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کوئی اپنے مذہبی معاملات کو لے کے آگے آیا ہوا ہے، کوئی وعدہ خلافیوں کے طعنے دے رہا ہے، اور کوئی ڈراوے دے رہا ہے کہ اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حکومت کیا اس سے پہلے بھی یہ خود تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہیں۔ مجھے یاد ہے کسی نے زرداری کو ڈرایا تھا کہ دیکھو ڈرو اللہ سے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس نے آگے سے کہا تھا میں خود تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بن کے آیا ہوں۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے یہ عمران خان ہوں، جو بھی حکومت آتی ہے پچھلوں کے جو ریکارڈ سامنے لاتی ہے تو ان کی کرپشن کے ریکارڈ بعد والی حکومت آ کے توڑتی ہے۔ اب جو اگلی حکومت آئے گی پھر لوگ عمران خان کو یاد کریں گے، اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بد سے بدتر اس قوم کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مالک فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، انسانیت انگاروں پر لوٹ رہی ہے، ہر طرف ظلم و جور ہے، جنگیں ہیں، خوف و ہراس ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ تم ذرا زمین پر چلو پھرو، دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، پچھلی قوموں کو ہم نے کیوں اپنے عذاب کے شکنجے کے اندر جکڑا تھا، قوم نوح کو کیوں پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، عاد اور سمود کو ایک بہت بڑی چنگاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور فرعونیوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے کانا اکثرہم مشرکین، اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے، شرک کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ چند دنوں سے یہ جو ملک کے اندر افراتفری اور ہر طرف بتائیے یہ روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، عوام کو پریشانی ہے، اور ہر طرف ایک خوف و ہراس کی سی کیفیت ہے۔ جو دین اس چیز کی اجازت دے وہ دین کبھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو دین اس بات کی اجازت دے کہ اپنی ہی پولیس کو مار ڈالا جائے، ان کو قتل عام کیا جائے، وہ کبھی دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا، ان کے بھی آخر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، وہ اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے آگے آئے تھے، لیکن ان دہشت گردوں نے، یہ صحیح معنوں میں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، ان کو جو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا تھا، یہ بالکل درست قرار دیا گیا تھا۔ ان کے اندر خیر کی رمق تک باقی نہیں، ان کا نعرہ مشرکانہ ہے، اور ان کے اندر بدماش ہیں اور بہت بڑے غنڈہ گردی ہے ان کے اندر، اور یہ سارا جو عذاب کا یہ سارے گناہ ہیں جو خادم رضوی کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، جنہوں نے اس کو اس پٹڑی کے اوپر چڑھایا ہے۔ اور اس قدر غلیظ عقیدہ تھا اس کا کہ آخری تقریر، تقریباً اس کے آخری دنوں کی تقریر کے اندر خادم رضوی نے اس چیز کا اعلان کیا کہ دیکھو میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں بتائی، اور کہتا ہے میں نے ابھی اپنے بزرگوں کی کتابوں سے یہ بات پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب، پاخانہ، یہ سب کچھ پاک اور طیب تھا، اور صحابہ اس سے شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس سے غلیظ عقیدہ شاید اس زمین کے اوپر کسی انسان کا گزرا ہو کہ جو اس طریقے سے جو ہے ایسی چیز کی بھی وہ بندگی کریں، اس سے شفا حاصل کریں۔ اور نبی علیہ السلام کے جوتے کو انہوں نے جھنڈوں کے اوپر لگا کے اور بڑے بڑے بینرز لگا کے اس جوتے کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو جو قوم جوتے کی بندگی کرے، اس قوم کو اگر پوری دنیا کے جوتے نہ پڑیں تو پھر اس کی اور کیا سزا ہونی چاہیے۔ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑے عذاب کا خطرہ ہے۔ دیکھیے کل میں نے سفر کیا وہاں راولپنڈی سے یہاں لاہور کی طرف، تو دیکھیے ہر طرف ایک خوف کا سا وہ عالم تھا۔ وہ گاڑی والا بتا رہا تھا کہ میں بڑی مشکل سے فیض آباد سے وہاں سے راولپنڈی سے نکل کر آیا ہوں، اور اب آگے پتہ نہیں لاہور کا کیا معاملہ ہونا ہے۔ اور پھر واقعی جب ہم مریدکے کے پاس پہنچے تو وہاں کنٹینر لگے ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر گاڑیاں واپس جا رہی ہیں، افراتفری کا، فیملیز ہیں لوگوں کے ساتھ، بچے ہیں،
اور پھر وہ گلیوں سے وہ گھومتے ہوئے دائیں طرف سے کوئی راستہ تھا، کسی کو آتا تھا کسی کو نہیں آتا تھا، پھر وہ واپس آ کے پھر جی ٹی روڈ کے اوپر چڑھے ہیں، پھر آگے آگے دوبارہ دیکھا وہاں آگے پھر کالا شاخوں کے قریب پھر روڈ بند کی جا رہی تھی۔ اندازہ لگائیے، یہ پتہ چلا کہ یہ پولیس والے یعنی ہمارے اپنے ان کو بلاک کر رہے ہیں، ان کے ڈال رہے ہیں، کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں تاکہ یہ مولوی کہیں افراتفری نہ پھیلائیں۔ تو بتائیے، جب یہ مولوی چند مولوی آپ کے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، قابو نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے انڈیا کے ساتھ یا آپ نے دنیا کے اوپر کیسے حکمرانی قائم کرنی ہے اور پاکستان کو فلاحی ریاست آپ نے کیسے بنانا ہے؟ آپ کبھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کے عقیدے مشرکانہ ہیں، آپ تو مزاروں کی میل چاٹنے والے لوگ ہو، وہاں چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، جس قوم کے وزیر اعظم قبروں پر جا کر سجدے کریں، جس کے جنرل اور کرنل جا کے وہاں سلامیاں دیں اور وہاں جا کے چادریں چڑھائیں اور وہاں جا کے روئیں اور دعائیں، تو بتائیے اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے بندو، پلٹو ایمان خالص کی طرف۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جو تم دین کے نام سے، دینداری کے نام سے انہوں نے دکانداری شروع کی ہوئی ہے، یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ کوئی کام بغیر اجرت کے نہیں کرتے ہیں۔ یقین کیجئے ان کے اندر خیر کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ فرقوں کے اندر بانٹ دیے گئے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی نقشبندی، کوئی قادری، کوئی چشتی، پھر ان کے جو مذہبی یہ جماعتیں، ان کے اندر بھی یہ جمہوریت کا سارا نظام مشرکانہ نظام ہے۔ یقین کیجیے اس میں کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ جمہوریت کے ذریعے تم کبھی فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے ہو میرے بھائیوں۔ فلاحی ریاست بنانے کے لیے توحید کی دعوت اٹھانا پڑتی ہے۔ اب اس قوم کو کلمے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجیے اب نمازیں تمہارے اوپر نہیں ہیں، روزے تمہارے اوپر نہیں ہیں، حج اور عمرہ تمہارے اوپر نہیں ہے، جہاد، کوئی چیز قوم کے لوگوں تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تمہارے اوپر صرف ایک چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کے اندر ہمیشہ تمہیں رہنا پڑے گا۔ نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر شرک ہے، اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ اس قوم کو ایسی گھٹی دی جا رہی ہے، ایک سے ایک جو آتا ہے ان کا مذہبی لیڈر آتا ہے، چاہے وہ مفتی محمود ہوں، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے یہ ساجد میر ہوں، چاہے یہ سراج الحق ہوں، چاہے یہ تقی عثمانی ہوں، اور یہ جتنے بھی ہیں ان کے آ رہے ہیں، ان کو جو بھی شرک کے انجیکشن دیتے ہیں، یہ طاہر صاحب ہوں، طارق جمیل ہوں، ان کے بیان سنیے، ان کے عقائد دیکھیے، ایک سے ایک، چاہیے علی انجینئر ہو۔ اب یہ آج کل یہ کفر و شرک پھیلا رہا، ہر جگہ اس کو کفر و شرک کی گولیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ ایمان خالص کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پاکستان آرمی کا افسر ہوں، اور یہی بات میں نے اپنی فوج کے اندر ان کو یہی بات میں نے بتائی تھی کہ دیکھو جی، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، شرک کیا نعرہ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ذلت اور خواری دیکھنی پڑی ہے 71 کے اندر، اور آئندہ جب کبھی تم اٹھو گے، تم توحید کی وجہ سے اٹھو گے، اور تم پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرو گے۔ اس پاکستان کو صحیح معنوں میں انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک ماڈل سٹیٹ اس وقت بنے گی جب ایمان عقیدہ اس کا بالکل درست ہوگا، اور توحید کی دعوت اس کے سارے مل کے ہم ایمان خالص کے اوپر جم جائیں۔ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے انبیاء کا راستہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ۔ اور اس کے علاوہ یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ شرک کا راستہ، قبر پرستی کا راستہ، مزار پرستی، یہ درگاہیں، یہ پیر، یہ سارے سیاسی انداز سے جو آتے ہیں فریب کار۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں اپنی دنیا کی خاطر۔ تو للہ پہچانو ان کو، صحیح معنوں میں ایمان کو خالص کرو، توحید کا نعرہ بلند کرو میرے بھائیوں۔ اور یہ جو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ بالکل مشرکانہ پکارے ہیں، اس کے اندر کبھی خیر نہیں آ سکتی تمہاری۔ تم بالکل اس دین کے اوپر نہیں ہو جب تک تم قرآن کو اس کو عملی طور پر نافذ نہ کرو۔ یہ بات تو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اپنی تقریروں کا آغاز کرتے ہو، اور پھر اسی کے اوپر پامال کرتے ہو، اسی تقریر کے اندر اور آگے جا کے مزاروں کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ مجھے کس قدر حیرت ہوئی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم جو میلاد النبی بڑے دھوم دھام سے اور بڑے جوش سے منائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ بدعت اور یہ شرک کی سالگرہ ہر سال تم مناتے ہو۔ بتاؤ، ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے منائی ہے؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے منائی ہے اس انداز سے؟ روڈیں اور گلیاں اور بازار سجائے جاتے ہیں، مقابلے کیے جاتے ہیں، گویا شرک کا مقابلہ ہو رہا کہ کون بڑا مشرک ہے، اور جس بازار کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ اس نے زیادہ سجایا ہے، اس نے بڑا شرک کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرے لیے جنت پکی ہو گئی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، یقین کیجئے، اگر اس ایمان عقیدے کے اندر بال برابر بھی شرک کی آمیزش رہی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔